السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بلا شبہ ہے یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، آیات نشانی لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ یا یہ یہود تھے جنہوں نے خود یہ سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے آئے، یا پھر انہوں نے کفار کے ذریعے یہ سوال پوچھوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ مصر کیسے آئے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے ان کو سب کچھ بتایا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، لیوسف و اخوہ احب الی ابینا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کا بھائی بنیامین، احبو زیادہ پسندیدہ ہیں، الی ابینا ہمارے والد کے نزدیک، منا ہم سے، ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہیں۔ عصبہ اصل میں 10 لوگوں کی طاقتور جماعت کو کہتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے والد، وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ ہم نوجوان اور طاقتور ایک جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک والد ہمارے یقیناً کھلی گمراہی میں ہیں، کھلی بھول میں ہے۔ ضلال گمراہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بھول کہیں گے، نادانی، بے وقوفی اس سے مراد ہے۔ وہ اپنے والد کو دیکھیں کیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں پتہ، وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ ان کے کچھ کام آئیں گے، حالانکہ ہم تو نوجوان ہیں، ہم بڑے ہیں، ان سے ہم زیادہ طاقتور بھی ہیں، تو والد صاحب کو غلطی ہو رہی ہے، وہ بھول گئے ہیں، وہ ہم سے محبت کرنے کی بجائے ان چھوٹے بچوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ اقتلوا یوسفا، قتل کر دو یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو، اوت رہوہ یا اس کو پھینک دو، ارزن کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ توجہ، ابیکم تمہارے باپ کی، وتکونوا تم ہو جانا، من بعدہ بعد اس کے، قوما صالحین قوم نیک۔ تو اس طرح سے وہ چال رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا پھر کسی سرزمین میں پھینک دو، تاکہ والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری توجہ پھر تمہیں ملے، پھر اس کے بعد تم توبہ کر لینا، یہ سارا کچھ کر لو، پھر توبہ کر لینا، پھر نیک بن جانا۔ کس طرح کی وہ کر رہے ہیں سازش، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے کے لوگ سازش کر رہے تھے دارالندوہ میں بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے۔ اسی طرح کی سازش یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرنا، یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ ڈال دو اس کو، پھینک دو اس کو، فی غیابات الجب ایک گہرے کنویں میں۔ غیابات غم، اندھیرے، گہرائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی بہت گہرا کنواں، اس میں اس کو پھینک دیں۔ یلتقط ہو اس کو لے جائے، لقطہ اصل میں گری پڑی چیز کو کہتے ہیں، گری پڑی چیز کو اٹھانا لقطہ کہلاتا۔ بعض سیارتی بعض کوئی قافلہ، ان کن تم اگر تم ہو، فاعلین کرنے والے، سیارہ چلنے والوں کو کہتے ہیں، جو قافلہ ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس لیے اس کو سیارہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دشمن بن رہے تھے بھائی نا، اس وقت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خیر پیدا کر دی۔ ایک خیر خواہی کرنے والا بھائی جو ہے، اس نے یہ صلاح دی کہ تم قتل نہ کرو یوسف علیہ السلام کو، بلکہ ان کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دو اگر تم نے کرنا ہے تو۔ تم کیوں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتے ہو؟ اس کو اس کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اگر تم نے کرنا ہے تو تم ایسے ہی کرو۔
قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے والد صاحب مالکا کیا ہے آپ کو لا تأمنا نہیں آپ اعتبار کرتے. ایمان نہیں یہاں پہ کہنا، یہاں پہ اعتبار کہنا کہ آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے. علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، یوسف پر اعتبار نہیں کرتے یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لناسحون یقیناً خیر خواہی چاہنے والے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، پھر بھی آپ اعتبار نہیں کرتے، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے. ارسلہ بھیج دو اس کو ہمارے ساتھ، معنا ساتھ ہمارے، غدن کل کو، یرتع صبح کے وقت کو کہتے ہیں اصل میں نا، کل صبح ہمارے ساتھ اس کو بھیج دے، یرتع وہ کھائے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. یرتع اصل میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے کھانا، تھوڑا سا آگے چل کے کھانا، چلتے پھرتے کھانا، اس کو یرتع کہتے ہیں. جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جو چوپائے ہوتے ہیں نا وہ چرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گائے بھینس یا بکریوں کو کھاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے تھوڑا سا کھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں نا، اس طرح سے چلتے پھرتے کھانے کو کہتے ہیں. یعنی وہ کھیلے کودے، کھائے پیے، ہمارے ساتھ سیر کرے جنگل میں، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قالا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں لا یحزننی یقیناً یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے، ان کے تذہبوا بہ تم لے جاؤ اس کو. ذہبہ کا مطلب جانا ہوتا ہے نا، لیکن جب با ساتھ آئے گا پھر لے جانا اس کا ترجمہ کریں گے، تم لے جاؤ اس کو. واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا. وانتم اور تم عنہ اس سے غافلون غافل ہو، بے خبر ہو، تم بے خبر ہو، تمہیں اس کا پتہ نہ چلے اور بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں تو تم کھیلنے میں مصروف ہوگے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور بھیڑیا اسے لے گیا، تو پھر مجھے اس بات کا خوف ہے، کیونکہ آس پاس بھیڑیے بہت زیادہ تھے نا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا. قالو انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا بے شک ہم اذا لخاسرون یقیناً خسارے میں ہوں گے، یعنی پھر تو ہم بڑے نقصان میں ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب فلما پھر جب ذهبوا به اس کو لے گئے، واجمعوا اور وہ سارے جمع ہوئے، یعنی وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے، ان یجعلوہ کہ ان کو ڈال دیں، فی غیابات الجب گہرے کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اس وقت وحی نازل فرمائی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور تم خبر دے دو گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ ان کے اس کام کی، حاذا اس وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ الہام کیا کہ یہ جو چال چل رہے ہیں نا تمہارے خلاف، اس طرح سے تمہارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں نا، تم ایک دن آئے گا تم ان کو اس بات کی خبر دو گے اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ نہیں تمہیں پہچانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دی نا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ خود آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو وہ پہچانتے نہیں ہوں گے اور وہ آپ کے محتاج ہوں گے، تو آپ ان کو خبر دیں گے اس بات کی، جو یہ مشورے آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں آپ ان کو خبر دیں گے. تسلی ہے اس میں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور وہ آئے رات کو اپنے والد کے پاس، یبکون روتے ہوئے. قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، انا بے شک ہم ذہبنا ہم گئے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب پس کھا گیا اس کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا اور نہیں آپ اعتبار کرنے والے ہمارا، ولو کنا صادقین اور اگرچہ ہم ہوں سچے. یہ رات کو جھوٹا روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے شام کو اور اپنے والد صاحب کو اس طرح سے کہا کہ ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم جتنا مرضی آپ کو بتا لیں لیکن آپ نے ہمارا یقین ہی نہیں کرنا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور وہ لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون، یعنی
جو قمیص یوسف علیہ السلام کی تھی نا اس کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. کہتے ہیں بکری ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کے تو باپ کے پاس لے گئے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے, ویسے بھی وہ سمجھدار ہے, سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ اگر بھیڑیا کھاتا یوسف علیہ السلام کو تو قمیص اتار کے تھوڑا اس نے کھانا تھا. قمیص جو ثابت رہ گئی ہے, قمیص بھی تو پھٹنی تھی نا, تو وہ صحیح سلامت قمیص کے اوپر خون لگا کے لے آئے. تو ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اپنی طرف سے بنا کے یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ جھوٹا خون لگا کر لائے ہیں. قالا کہا, یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم, بلکہ بنا لی ہے ایک بات تمہارے لیے تمہارے نفس نے, امرن ایک بات, فصبر جمیل, پس صبر ہی بہتر ہے, واللہ المستعان, اور اللہ ہی مددگار ہے, علی ما تصفون, جو تم بیان کرتے ہو. یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو, تم جھوٹ بیان کر رہے ہو, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وجاءت سیارۃ, اور آیا ایک قافلہ, فارسلوا, بس انہوں نے بھیجا, واردہم, اپنا پانی لانے والا, فادلا, بس اس نے ڈالا, دلوہ, اپنا ڈول, کالا, کہا اس نے, یا بشرا, اے خوشخبری, ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے, یعنی یہ تو خوبصورت بچہ ہے, فعصروہ, بس اس کو چھپا لیا اس نے, بضاعہ, پونجی, یعنی پونجی سمجھ کر اس کو چھپا لیا. چھپانے سے مراد یہ کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے, اس کو یہ غلام کی حیثیت سے فروخت کر سکتا ہے اور پیسے کما سکتا ہے, اس لیے اس نے اس کو چھپا لیا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, علیم بما, خوب جاننے والا اس کو جو یعملون, وہ کر رہے تھے, جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا تھا. وشروہ, اور انہوں نے اس کو بیچ دیا, یعنی ان قافلے والوں نے اس بچے کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا, بثمن, قیمت کے, بس, بخس, ناقص, دراہم, درہم, معدودہ, گنتی کے, چند گنتی کے ناقص درہموں کی قیمت کے بدلے انہوں نے اس کو بیچ دیا. وکانو, اور وہ تھے, فیہ, اس کے بارے میں, من الزاہدین, بے رغبت ہو رہے, یعنی ان کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی, جتنے کا مرضی بک گیا, وہ کون سا خرید کر لائے تھے, وہ اس کے بارے میں بے رغبتی اختیار کر رہے تھے, اور انہوں نے جتنے میں بکا انہوں نے بیچ کے تو کمائی کر لی, تجارت کا سامان سمجھ کے اس کو ساتھ لے آئے تھے نا. یہ سارا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک قافلہ آیا, وہاں سے گزرا, تو انہوں نے اپنا ایک وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اور قافلے کے آگے ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا تاکہ وہ پانی لے کر آئے اور قافلے کو مناسب جگہ دے کر ٹھہرایا بھی جائے. جب وہ جو وارد تھا پانی لینے کے لیے یا پانی کو دیکھنے کے لیے کنویں کے پاس پہنچا, تو اس نے دیکھا اس میں بچہ ہے, تو اس نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور اس بات پہ خوش ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے, اس کو وہ فروخت کرے گا تو پیسے کما سکتا ہے, تو اس نے سامان تجارت سمجھ کے نا اس کو چھپا اس لیے لیا کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ اس کی خبر ہو جائے, وہ اکیلا ہی اس کی قیمت جو ہے لے سکے. اور اس کے علاوہ اس لیے بھی چھپایا کہ اس کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اس کے وارث نہ آ جائیں, یہ یہاں قریب کا ہی کہیں کا ہونا ہے بچہ, اس کے وارث آ جائیں گے تو اس کو لے لیں گے. تو اس وجہ سے نا اس نے اس بچے کو چھپا لیا اور جا کے اس نے آگے مصر میں اس کو فروخت کر دیا, ناقص گنتی کے چند ناقص درہموں کے بدلے. وہ کون سا خرید کے لایا تھا, اس کو جتنے پیسے ملے اتنے اس نے لے لیے. اسے بے رغبت ہو رہا تھا, جان چھڑانی تھی اس نے تو, کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے, تو اس وجہ سے وہ بے رغبت ہو رہا تھا اس سے. یہ دوسرا رکوع ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا سورۃ یوسف کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.